جی ہاں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوجے جوہر گفتار سے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا پیار اور دعائیں ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ جی ناظرین، موضوع دجال کی وضاحت۔ چونکہ دجال کی تحریک میں خدا و فرشتہ کو فضیلت دی جائے گی، جنت کی لالچ و دوزخ کا خوف سنایا جائے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے گی۔ وہ کبھی تھے اب مر چکے، ان سے کوئی فیض نہیں، ہر شخص عبادت کر کے وہ کبھی تھے اب مر چکے، ان سے کوئی فیض نہیں، ہر شخص عبادت کر کے عہد و پیغمبری تک پہنچ سکتا ہے۔ اور مہدی اور مسیح کی تحریک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہوگی کہ محمد خدا کا جمال ہے، اور جمال کو کبھی موت نہیں۔ آج بھی دیدار محمد ہی دیدار خدا ہے۔ جس نے دیدار نہ حاصل کیا وہ دنیا میں بھی اندھا اور عاقبت میں بھی اندھا رہے گا۔ پس سب اندھے دوزخی ہیں اور چشم روشن جنتی ہیں۔ چنانچہ دجال کی تحریک کے مقابل حضرت مہدی علیہ السلام کی تحریک شروع ہو جائے گی۔ گویا دونوں تحریک جنگ آزما ہوں گے۔ آخرکار نتیجہ یہ ہوگا کہ دجال کو شکست ہوگی اور مہدی و مسیح فاتح ہوں گے۔ لہذا 15ویں صدی سے پھر مہدی کا قائم کردہ دین محمدی کو فروغ ہوگا، اور دجال کا دین الہی جانب شمال بھاگ کھڑا ہوگا۔ قل جاء الحق وحق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ از قرآن ہمارا اعلان اور پیشن گوئیاں۔ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہے کہ علماء 72 فرقوں کے علاوہ اور کوئی دجال نمودار نہیں ہوگا۔ یہی 14ویں صدی چل رہی ہے، جس کا 1376 اور 1376 ہجری اور 1389 نبوی ہے۔ ناظرین، یہ جو تاریخ ہجری اور نبوی پیش کی جا رہی ہے، یہ جس وقت کی کتاب چھپی ہے اس وقت کی تاریخ ہے، یعنی ہجرت کے حساب سے صرف 25 سال باقی ہے، اور نبوی کے حساب سے صرف 12 سال باقی ہے۔ گویا زیادہ سے زیادہ 25 سال اور کم سے کم 13 سال کے بعد 14ویں صدی ختم ہو کر 15ویں صدی شروع ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تک کوئی کانا دجال نمودار نہیں ہوا، جس کے ایک ہی آنکھ ہو، ہاتھی کی طرح کان ہو، گدھے پر سوار ہو کر گمراہ کر رہا ہو، اور گدھا سریوں کر رہا ہو، ہیضہ طاعون پھیل رہا ہو، بے شمار آدمی مر رہے ہوں، جنازے قبرستان میں پہنچائے جا رہے ہوں، اور دجال کے متھے پر لکھا ہو کافر۔ پھر بتائیے، جبکہ حدیثوں سے شناخت ظاہر ہے،
اگر اسی شناخت کے مطابق سوانگ بنا کر کوئی دجال آئے گا پھر اسے تو ہر شخص پہچان سکتا ہے، پھر وہ کیسے کسی کو گمراہ کر سکتا ہے؟ بس یقین مانیے سوانگ بنا کر گدھے پر سوار ہو کر کوئی دجال کبھی نہیں آئے گا، اور نہ گدھے پر سوار ہو کر کوئی دجال مسلمانوں کو گمراہ کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں اب تک 6 بر اعظم ہیں: یورپ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا، امریکہ اور انٹارکٹیکا، اور بہت سے جزیرے بھی ہیں، اور ہر بر اعظم مع مجموعہ جزائر میں مسلمان آباد ہیں، اور تقریباً دنیا میں 72 کروڑ مسلمان کا شمار ہے۔ پس غور فرمائیے، ایک اکیلا دجال صرف گدھے پر سوار ہو کر بحر ظلمات، بحر قیانوس، بحر اقاحل، بحر عرب، بحر ہند جیسے سمندروں کو فاند کر مجموعہ جزائر میں کیسے پہنچ سکتا ہے، جبکہ آج کے دور میں قطب شمالی اور قطب جنوبی تک ہوائی جہاز نہیں پہنچ پائے ہیں؟ پھر ایک گدھا سوار کا پہنچنا ناممکن ہے، بھلا یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ دوسری بات یہ کہ ایک گدھا سوار دجال اس امت محمدیہ کو کیسے گمراہ کر سکتا ہے جو براق اور رفرف سوار کی امت مشہور ہے؟ گویا براق و رفرف کی گدھا توہین کر رہا ہے۔ ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی بہروپیہ بن کر کوئی دجال نمودار نہیں ہوگا۔ براق اور رفرف سوار پر ایمان رکھنے والوں، کسی گدھے سوار کا ہرگز انتظار نہ کرو۔ حضور کی پیشنگوئیوں کے مطابق کل علامتوں سے آراستہ ہو کر علماء 72 فرقے مثل دجال گدھے پر سوار نمودار ہیں، جن کے چہرے سے نقاب کھینچ لیجئے اور دجال کو دیکھ لیجئے، جیسے کوئی چور پاکٹ مار ٹھاٹ باٹ بنا کر بازار ہاٹ راستہ گھاٹ میں گرہیں کاٹتا رہتا ہے، مگر کسی کی ضرورت نہیں کہ اسے چور یا پاکٹ مار کہے یا کوئی شک و شبہ کرے۔ البتہ اتفاق سے جب اسی گرہ کٹ کو کہیں پولیس والے پکڑ لیتے ہیں تب اس چور کی قلعے کھل جاتی ہے اور سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹھاٹ باٹ اور شریفانہ شکلوں میں چور پاکٹ مار بھی چھپے رہتے ہیں، اس لیے پتہ نہیں چلتا ہے مگر گرہیں کٹتے رہتی ہے۔ اسی طرح علماء 72 فرقے ایمانی چور اور اسلامی پاکٹ مار ہیں، جو بخصلت عیسائی، یہودی، بشریت، ابو سفیانی و یزیدی اور بشعور سرئی مسلمان، انہی منافق لوگوں کو عربی میں زمانہ آخر کا دجال کہا گیا تھا۔ دجال کا معنی ہے اپنے خود غرضی کے لیے قوم کو فریب دینا۔ چنانچہ میں امت محمدیہ کا خادم چوکیدار ہوں اور محکمہ انفارمر امام مہدی علیہ السلام کا انفارمر ہوں، مخبر ہوں کہ دجال سے ہوشیار رہے، جو 72 فرقے بنا کر 72 کروڑ مسلمانوں کے پیچھے ہیں اور گدھوں پر سوار ہو کر ہر بر اعظم اور مجموعہ جزائر میں نمودار ہیں اور جنت دوزخ دکھا کر گمراہ کر رہے ہیں۔ ہماری بھی ایک پیشن گوئی وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ 14ویں صدی تک حضور نے پیشن گوئی فرما کر خاموشی اختیار فرمائی ہے، گویا 15ویں صدی میں قیامت آ جاوے گی، مگر حضور کی اس خاموشی کا ہرگز یہ مطلب نہ تھا کہ 15ویں صدی میں قیامت ہو جائے گی، بلکہ اس خاموشی کی مختصر روشنی مندرجہ ذیل ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ یہ صدیاں یوں ہی گزرتی جائے گی، جیسے 14ویں کے بعد 15ویں، پھر 16ویں وغیرہ ہوتی جائے گی، نہ ابھی قیامت ہوگی اور نہ کبھی دجال آئے گا۔ البتہ جو علماء دین توہین رسول کرتے ہیں، 15ویں صدی میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کے منہ میں خاردار لگام لگا دیں گے کہ وہ منہ نہیں کھول سکتے، اس لیے حضور نے خاموشی اختیار فرمائی کہ وہ عام امام مہدی کر لیں گے۔ پس 14ویں صدی کے بعد قیامت نہیں، البتہ ایک انقلاب کا نام ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ قیامت یا انقلاب؟ قیامت کے بابت جو خبریں ہیں کہ پہلے دجال نمودار ہوگا، قرآن کے حروف اڑ جائیں گے، 3 شب و روز یعنی 72 گھنٹہ سورج غروب رہے گا، اس کے بعد پچھم سے آفتاب طلوع ہوگا، سوا نیزے پر سورج آ جائے گا، زمین تانبے اور سرخ ہو جائے گی، آسمان فولادی سیاہ ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے مانند ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر خیال رکھیے کہ 15ویں صدی میں ایسی کوئی قیامت نہیں ہوگی۔ البتہ قیامت کی 2 قسمیں ہیں، قیامت مزاجی اور قیامت حقیقی، یا یوں کہیے کہ قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ قیامت مزاجی صغریٰ روزانہ ہوا کرتی ہے اور قیامت حقیقی کروڑوں سال بعد ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ کلمہ طیب سے تحریک محمدی پیش کریں گے
तो उलमा 72 फिरकों की क़यामत हो जाएगी, उनके सवा नेज़े पर सूरज आ जाएगा, उनकी किताबों के हुरूफ उड़ जाएंगे, यानी झूठाई फैल और सच्चाई गालिब होगी। 72 फिरकों का गलबा मादूम हो जाएगा। गोया एक एक कब्र से 70-70 हजार मुर्दे निकल खड़े होंगे, यानी लोगों के जो ख्यालात मुर्दा हो चुके थे फिर वो जिंदा और बेदार हो जाएंगे। जैसे हुजूर सरकार दो आलम ने जब कलमा तैयब फरमाया तो जमाना जाहिलियत में क़यामत आ गई थी। गोया पश्चिम से सूरज निकला और उलमाए अरब के सर पर सूरज आ गया था। अगली किताबों के हुरूफ उड़ गए, यानी मनसूख हो गए, और उलमाए अरब शोर गुल मचाने लगे कि ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। नफसी नफसी करके एक दूसरे को पुकारते थे। गोया जब इंसानियत पर जाहिलियत तसल्लुत याफ्ता हो जाती है तो एक रूहानी इनकलाब आता है, उसे क़यामत मिजाजी कहते हैं। उसके अलावा अभी और कोई क़यामत नहीं होगी। नोट: अगर उलमाए दीन के वहमी गुमान के मुताबिक 14वीं सदी में कोई दज्जाल आ गया, कुरान के हुरूफ उड़ गए, या सूरज 72 घंटे नहीं तुलू हुआ, या पश्चिम से सूरज निकल गया और सवा नीचे पर सूरज आ गया, तो क़यामत का तूफान शुरू हो गया, तो हमारा चैलेंज है कि इस किताब को अपने पास रखिए। अगर उलमाए दीन का गुमान सच साबित हो गया तो मुझे जो भी मुनासिब हो सजा दी जावे, और अपने और मेरे बाद किताब तरका में छोड़कर औलाद से वसीयत की जाए कि अगर कोई रूप बना हुआ दजल आ गया, कुरान के हुरूफ उड़ गए और सूरज पश्चिम से निकल गया, तो वह औलाद दर औलाद हमसे, यानी वक्ती सम्मान्याजी, जिसको जानसीन कहते हैं, क्योंकि जानसीन ही असली नसीन होता है, मुतालबा वो मुहासबा कर सकती है। इसलिए हमने चंद सतरें लिख दी है कि हमारे इन चंद अल्फाज को ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी तस्लीम करेंगे। बस सूझबूझ वाले आज ही समझ लें कि मुसन्निफ का कौल सादिक है, और इंतजार करने वाले लोग अपने पास इस किताब को महफूज रखें। नोट: हमारे इस दावा के तायद में एक साहब ने तहरीर फरमाया है कि 15वीं सदी हिजरी मुबारक हो। खुदा करे ये सदी मुसलमानों के लिए नेक हो। हबीब पाक और इमाम अली मुकाम के मुसलमानों पर रहमतें हों। मुहर्रम के चांद के ज़हूर और 15वीं सदी के आगाज के साथ साथ वो हद फासिल भी गुजर गई जिस मुद्दत के लिए आपने दावा किया था। बहरहाल आपके दावे दुरुस्त हुए। मोहम्मद अख्तर अली, जहांगीर मोहल्ला, आसनसोल, मगरबी बंगाल, 15 अक्टूबर 1980 ईस्वी। और हाफिज जफर अहमद साहब गढ़ मीरपुर, जिला सहारनपुर, यूपी, जनाब गुलाम किबरिया साहब सूफी, लखनऊ ने भी तायदी नोट भेजे हैं। इन दोनों को सफ़ाए आखिर पर नाज़रीन के पेश नज़र है। पेशनगोई बाबत मेहदी व मसीह, पेशगोई बाबत मेहदी व मसीह। हुजूर सरकार दो आलम ने ज़माना आखिर में दज्जाल के बाद मेहदी व मसीह की ज़हूर के भी पेशगोई फरमाई, मगर वो पेशगोई 1400 साल कबल थी। फिर हजरत नेमतुल्लाह शाह वली नामी एक बुजुर्ग ने दज्जाल और मेहदी के मुतालिक पेशगोई फरमाई, मगर वो पेशनगोई 800 साल कबल थी। फिर हजरत मौलाना तालिब हुसैन शाह मुजीब फरखाबादी ने दज्जाल और मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक पेशगोई फरमाई। आपकी पेशनगोई 200 साल कबल थी। हुजूर की पेशनगोइयाँ ज़माना आखिर में दज्जाल के सरकोबी के लिए इमाम मेहदी का जहूर होगा। नंबर 2, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उम्र बवक्त जहूर 40 साल होगी। उनके पास जुल्फ़िकार होगा। नंबर 3, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से तवाफ करते हुए काबा से ही जाहिर होंगे। नंबर 4, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अजान पुकारेंगे, उस वक्त फैली हुई बीमारियां सब दूर हो जाएगी। नंबर 5, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को देखकर दज्जाल का गधा लूट जाएगा, तो दज्जाल पैदल और परेशान होगा। नंबर 6, इमाम मेहदी की मदद में मसीह बैतुल मुक़द्दस की छत से बजरिया सीढ़ी उतरेंगे। नंबर 7, मेहदी व मसीह मिलकर दज्जाल का खात्मा करके दीन मोहम्मदी की अशात करेंगे। नंबर 8, इमाम मेहदी बशक्ल हमारे मोहम्मद होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जिनके माँ का नाम भी आमना होगा, जिसकी तशरीह अनकरीब है। मौलाना साहब की पेशगोई। मौलाना साहब ने एक किताब में तहरीर फरमाया कि पोथी रामा संग्राम में है, जिसको तुलसीदास जी ने कर टीका रामायण में तर्जुमा किया है कि जबकि शांति को भंग करके कलिंक का राज होगा,
उस वक्त बड़ा ही अत्याचार होगा, गोया वो जमाना दज्जाल होगा। उस कलंक को दूर करने के लिए एक कलंकनी अवतार होगा। गोया इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर को कलंकनी अवतार कहा गया, जिसको हिंदी चौपाई में यूं फरमाया, तब हुई है कलंक अवतारा महती कहत सुकल संसारा। और उस कलंकनी अवतार की निशानदेही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल बाद होने की खबर है, जिसकी भी एक हिंदी चौपाई है कि यक सहुत पंचुत बरख मंगल अबरेक तुम अतन धारण करे निश्चय जिनकर शेख। यानी यक सहस माने 1000, पंचुत माने 500, बरख मानी साल, मंगल मानी राशि, यानी 1500 साल बाद मंगल राशि से एक अवतार होगा जो कलंक को मिटाकर सुख शांति करेगा। बस हिंदी किताबों से भी इमाम मेहदी की पूरी निशानदेही हजरत तालिब हुसैन शाह ने तहरीर की है, जिसकी तफसील की यहाँ गुंजाइश नहीं। नोट, मौलाना साहब साबिक शास्त्री जी तकरीबन 150 साल कबल एक बड़े विद्वान, वेदों और शास्त्रों के जानने वाले थे, जो वेद के एक मंत्र अल्लाम को समझने के लिए सूफी हुसैन बख्श शाकिर के जरिए मौलाना अब्दुल रहमान लखनवी की खिदमत में पहुंचे। मौलाना ने सवाल को समझा दिया, लिहाजा आप मुरीद हो गए। तब नाम पड़ा मौलाना तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार अक़दस फर्रुखाबाद में है और मौलाना के अहले खानदान सन्यासी जी के नाम से मशहूर हैं। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली नामी एक बुजुर्ग ने तकरीबन 800 साल कबल मंजूम पेशगोई फरमाई के ज़माना आखिर में फ़िरका, फितना, फतवा वानवा अशमत फरोसी होगी और ऐसे जराइम करने के बावजूद भी लोग अपने को पारसा और मासूम साबित करेंगे। वही दज्जाल का ज़माना होगा, जिसके बाबत नज़म लिखा है, किया जुम्मत मोहम्मद सरजंद शोद बेहद अफ़आल मुजरिमाना आमाल आशियाना। बेमोहरगी शर आयत पर्दा दरी दर आयत इफ्त फरोश बातिन मासूम जाहिराना सफकत बेशर्द महरी ताजीम दर दिलेरी तब्दील गश्ता बादशाह आज फितना जमाना। और फिरका बंदी के मुतालिक एक शेर कहकर बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि दोकश बनाम अहमद गुमराह करंद बेहद साज नदाज दे खुद तफरीद और कुराना। यानी जमाना आखिर में दो ऐसे शख्स होंगे जिनके नाम में अहमद होगा, वो अपने मनमानी बनाकर कुरान की तफसीर लिखकर कौम को गुमराह करेंगे। याददाश्त, अब इल्म अकल वाले जांच पड़ताल करेंगे कि वो कौन से दो फिरके जिनके पेशवा के नाम में अहमद है, जिन्होंने कुरान के तफसीर लिखी है। पस बकौल नेमतुल्लाह शाह वली वो फिरके तहरीक मेहदी अलैहिस्सलाम से मुखालफत करेंगे। दज्जाल के निशानदेही के बाद नेमतुल्लाह शाह वली ने जहूर मेहदी की भी पेशनगोई फरमाई है, जैसे चौसाल बेहतरी अज़काने जहू कायद मेहदी औरूज साज मेहदी मेहदी आना। यानी दज्जाल के बाद दौरे मेहदी बहुत अच्छा वक्त होगा कि मेहदी का अरूज होगा तो खराफात का खात्मा होगा और जमाना को जमाना के मुताबिक हकीकत से रोशनास करेंगे। फिर फरमाया कि खामोश बाश नेमत इसरार हक मकन फास दरसान कुंत पंजन बासत चनी बयाना। यानी ऐ नेमत अब खामोश हो जा, मेहदी अलैहिस्सलाम के शान कनज़ बना को ना बयान कर, वो काम मेहदी का होगा, वो खुद इंकशाफ हकीकत को जाहिर करेंगे। चूँकि हुजूर सरकार दो आलम ने 15वीं सदी के इंकशाफ हकीकत पर खामोशी अख्तियार फरमाई और नेमतुल्लाह शाह वली ने भी दज्जाल और मेहदी की निशानदेही करके खामोश अख्तियार की, उसी अदब व एहतराम के तहत मुझे भी खामोश रहना चाहिए। मगर फिर भी एक रोशनी डालना जरूरी है, क्योंकि हुजूर के सामने 14 सदी 1400 साल बाद आने वाली थी, इसलिए तब खामोशी बेहतर थी। लेकिन आज वो 14 और 15वीं सदी हमारे सर से गुजर रही है। दूसरी बात यह कि उस वक्त किसी ने मेहदी व मसीह का दावा नहीं किया था और आज हर तरफ से नबूवत व रिसालत और मेहदी व मसीह होने के दावे हो रहे हैं। लिहाजा निहायत जरूरी है कि दज्जाल की तरह मेहदी व मसीह की भी मुख्तसर रोशनी पेश की जावे, वरना अंदेशा है कि ऐसा ना हो कि फिरका परवर उलमा रहनुमा खुद को मेहदी व मसीह मनवाकर कौम को ठग ले। बस वाज़ा रहे कि मुद्दियान नबूवत हो या मुद्दियान मेहदी व मसीह हो, दरअसल दज्जाल है। क्योंकि मेहदी या मसीह नाम या खिताब लेकर कोई वाहिद शख्स नहीं जाहिर होगा, बल्कि मेहदी या मसीह तहरीक का नाम होगा। बल्कि यूँ समझिए कि उम्मत मुहम्मदिया का हर शख्स मेहदी है जो दज्जाल को समझ ले
اور ہر وہ شخص مذہبی مکر و فریب کرے دجال ہے۔ خلاصہ یہ کہ نہ کوئی واحد فرد دجال ہوگا اور نہ کوئی واحد فرد مہدی یا مسیح ہوگا، بلکہ تحریک بطالت کا نام دجال ہے اور تحریک حقیقت کا نام مہدی و مسیح ہے، اور مہدی کا رہنما امام مہدی ہے یا ہوگا، اور تحریک مہدی و مسیح دو تحریک نہیں ہوں گے، ایک ہی تحریک کا نام ہے مہدی و مسیح۔ جیسے غور فرمائیے قرآن شریف میں حرف مقطع الف لام میم نشان مہندی ہے، اس لیے حرف مقطع کے تصدیق کے لیے ہدی للمتقین یعنی ہدایت کا امر ہے، اور حرف مقطع یاسین والقرآن الحکیم میں حکمت کی خبر ہے۔ پس ہدایت سے مہدی اور حکمت سے مسیح موسوم ہوا، اسی ہدایت و حکمت دونوں شان کا نام ہے ذوالفقار، جس کی تشریح یہ ہے کہ جیسے مشہور عام ہے کہ امام مہدی کے پاس ذوالفقار ہوگا، اس کی تشریح یہ ہے کہ حضور نے حضرت علی کے سینے میں علم لدنی امانت کر دیا، یعنی الف لام میم اور یاسین کے راز کو ذوالفقار کہا گیا۔ وہ راز یعنی ذوالفقار امام مہدی کے پاس ہوگا، اسی راز ذوالفقار علم لدنی سے امام مہدی دجال کے عقائد خبیثہ کو آنے واحد میں کاٹ ڈالیں گے، یعنی تحریک دجال کا فریب کٹ جائے گا اور محمدیت مظہر عام ہو جائے گی۔ امام مہدی بیت اللہ سے ظاہر ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے چونکہ دور دجالیت میں خدا کو آسمان پر اور خدا کا گھر عرب میں مشہور ہے، مگر امام مہدی ظاہر کر دیں گے کہ جہاں بندہ ہے وہیں خدا ہے، پس جہاں اللہ ہے وہیں بیت اللہ ہے، لہٰذا وہ خود طواف کریں گے اور لوگوں سے فرمائیں گے کہ ہر شخص طواف کرے۔ اس لیے قول صادق ہے کہ امام مہدی کعبہ سے ہی طواف کرتے ہوئے ظاہر ہوں گے۔ امام مہدی کی اذان سے پھیلی ہوئی بیماریاں دور ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے جبکہ دجال کے مقابل امام مہدی کلمہ طیب کی حقیقت کا اعلان کر دیں گے، لہٰذا توہین رسول کی وجہ سے جتنی بیماریاں ہوگی سب دور ہو جائے گی اور توہین رسول کرنے والوں کا منہ بند ہو جائے گا، پھر اور کوئی بیماری نہیں پیدا ہوگی۔ امام مہدی کو دیکھ کر دجال کے گدھے لوٹ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے جو مسلمان علماء کی باتوں میں مذہبی لکیر کے فقیر بنے ہیں، یعنی ان پر دجال سوار ہے، جبکہ امام مہدی مذہبی حقیقتوں کو ظاہر کر دیں گے تو وہ کل لکیر کے فقیر لوگ جو حقیقت کو سن کر امام مہدی کے طرفدار ہو جائیں گے، پس دجال کے گدھے لوٹ جائیں گے۔ کہا گیا ہے بیت المقدس کی چھت سے مسیح بجریہ سیڑھی اتریں گے، اس کا مطلب یہ ہے چونکہ حضرت عیسیٰ بیت المقدس کے چھت پر بن باپ کے ظاہر ہوئے تھے، عیسیٰ کی مشابہت مسیح کی ہوگی، مگر مسیح کے ماں باپ ہوں گے، اس لیے کہا گیا کہ چھت سے بجریہ سیڑھی مراد پیڑھی سے اتریں گے۔ مہدی اور مسیح مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے، پھر دونوں کا ایک ہی تحریک ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی تحریک کے یہ دو نام ہیں، جیسے کفر اور شرک دو نام ہیں، لہٰذا مہدی کفر کو دور کریں گے اور مسیح شرک کو دور کریں گے، یعنی کفر کرنے والے کی روحانیت گویا مردہ ہو جاتی ہے اور شرک کرنے والے کی روحانیت گویا بیمار رہتی ہے، پس مہدی مردوں کو زندہ کریں گے اور مسیح بیماروں کو شفا بخشیں گے، یعنی مہدی و مسیح کفر و شرک کو ختم کریں گے۔ یہ قول صادق ہے کہ دونوں مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے، پھر دونوں کی ایک ہی تحریک ہوگی۔ امام مہدی بشکل محمد ہوں گے جن کے ماں کا نام بھی آمنہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے چونکہ علم لدنی سے راز حیات النبی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی کا نام امام مہدی ہے، یعنی زمانہ اول میں حضرت محمد کہا گیا اور زمانہ آخر میں امام مہدی نام ہوگا۔ چنانچہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ خود بخود ظاہر کر دیں گے کہ ماں کا نام آمنہ ہے، اور ناظرین بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہم شکل محمد ہیں۔ نوٹ: کوئی شخص فریب سے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں محمد ہوں، اور نہ کوئی دجال یا شیطان محمد کا روپ اختیار کر سکتا ہے۔ خود بچیے اور دین کو بچائیے، چونکہ فرقہ پر علماء نے عوام کو مرعوب کرنے کے لیے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ خبردار خبردار، علماء کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا ہے، علماء نائب رسول ہے، دین کے محافظ ہے۔ بس یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر 14 اور 15ویں صدی میں علماء کو اتنا ایک طرفہ اختیار دے دینا اچھا نہیں، کیونکہ اس رعایت سے کسی قادیانی بہائی وہابی کو بھی علمائی شکل میں دیکھ کر قوم مغالطے میں پڑ جائے گی اور وہ علماء قوم کو خرید و فروخت کر دیں گے۔
اور قوم کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ جیسے پبلک میں یہ مشہور عام بات ہے کہ پولیس جان مال کی محافظ ہے، لہذا پولیس کی کارگزاری اور ڈیوٹی میں کسی کو بادھا دخل نہیں دینا چاہیے۔ وہ جو بھی کرنا چاہے پولیس کر سکتی ہے، یہ بات تو قاعدے کی ہے، مگر اکثر جگہوں پر ایسا بھی دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ پولیس کے بھیس میں بنا کر ڈکیت آتے ہیں، تلاشی کے بہانے پہلے تو گھر والوں کو قید کر لیتے ہیں، پھر گھر کی پوری نقدی زر و زواہرات اور قیمتی سامان اپنے موٹر پر لاد کر لے جاتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ پولیس نہیں ڈکیت تھے۔ پس جیسے پبلک کے ذہن میں ہے کہ پولیس کے کام میں بادھا نہ دینا چاہیے، ویسے مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ علماء کے کام میں دخل نہ دینا چاہیے، اور علمائی شکل بنا کر اکثر لٹیرے بھی مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ بتائیے پولیس نما ڈاکو اور علماء نما لٹیرے سے عوام کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ بس قانون ٹھیک کہ پولیس جان و مال کی محافظ ہے اور علماء دین ایمان کے محافظ ہیں، مگر 15ویں صدی میں حفاظت خود اختیاری بھی لازم ہے، ورنہ لوٹ جانے کی رپورٹ بھی نہ لکھی جائے گی اور نہ سنی جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ نے ہر گاؤں میں چوکیدار مقرر کر دیے ہیں۔ اگر کوئی پولیس کا دستہ بغیر تلاشی یا گرفتاری آوے تو عوام کو چاہیے کہ اس دستہ میں پہلے اپنے چوکیدار کی شناخت رکھیں، چونکہ چوکیدار نہیں ہے تو وہ پولیس کا دستہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ڈکیت ہوں گے۔ اسی طرح علماء کا کوئی دستہ بغیر تبلیغ آوے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے چوکیدار کو پہچانیں اس دستہ میں ہے یا نہیں، اسی وقت اصل یا نقل کی تمیز ہو جائے گی۔ نوٹ: اسلام کا چوکیدار وہ ہے جو تعزیہ اور مزار کا ماننے والا ہو۔ اگر تعزیہ و مزار کے خلاف فتویٰ جاری کرتا ہے وہ مخالف چوکیدار نہیں۔ علمائی دستے کو پہچاننے کے لیے ابھی ہمارے سوالات درپیش ہوں گے، اگر سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں تو انہیں علماء تسلیم کر لیا جائے۔ کاش ہمارے 36 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو انہیں ہرگز علماء دین نہ مانا جائے، خواہ وہ جس رنگ و روپ میں ہے۔ باب پنجم: علماء 72 فرقوں سے سوالات۔ خود کو تولیے اور علماء کو پرکھیے، چونکہ کہنے کو تو سبھی فرقے یہی کہتے ہیں کہ صرف ہم حق پر ہیں، اور سب فرقے خدا اور رسول، کعبہ اور قرآن ماننے کا دم بھرتے ہیں، اس کے باوجود بھی باہمی فرقہ بندیاں اور مذہبی جھگڑے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جبکہ اسلام رحمت ہے جس کا سبق امن اور یکتائی ہے، پھر ان فرقوں میں نہ امن ہے اور نہ یکتائی ہے، ملت ہے۔ پس اسی حق اور ناحق کی تمیز کے لیے میں نے ترازو اور کسوٹی پیش کیا ہے تاکہ ناظرین کرام ترازو میں خود کو تولیں اور کسوٹی سے دوسروں کو پرکھیں تو ضرور پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ جی ہاں ناظرین، ضرور پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیا جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کے شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔